والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والدلیل قوله تعالی لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم. الحکم بغیر ما انزل اللہ، اللہ رب العالمین کے اتارے ہوئے کے بغیر فیصلہ کرنا یہ طاغوت ہے. یہ پانچویں قسم ہے طاغوت کی. الحکم بغیر ما انزل اللہ، اس کی کیفیات اور حیثیت کا تذکرہ جو ہے پچھلے درس میں ہو چکا تھا. اور یہ کہ بعض آیات میں اللہ تعالی نے ان کے ایمان کی نفی کی ہے، اور بعض آیات میں اللہ رب العالمین نے انہیں فاسق یا ظالم کہا ہے. اور پھر ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ ایک وہ شخص ہوتا ہے جو یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ آج کے زمانے کے لیے جو نفع بخش چیز ہے وہ قانون جو میں بناتا ہوں، اس لیے وہ اس قانون کو اپناتا ہے. تو اس شخص کا کیا حکم ہے؟ اسی طرح سے وہ شخص جو حکم بغیر اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کے حکم کو قانون کی حیثیت دیتا ہے، لیکن وہ اللہ رب العالمین کے کلام کی نفع بخش اور مفید ہونے کا منکر نہیں ہے. یا وہ شخص جو ہے وہ حکم بغیر ما انزل اللہ کرنے والے شخص کے بارے میں کہتا ہے کہ اس کی بات اچھی ہے، اور شریعت کو بھی وہ اپناتا ہے. وہ یہ بھی کہتا ہے کہ زیادہ نفع بخش تو اللہ رب العالمین ہی کا حکم ہے، البتہ دنیاوی اغراض کی وجہ سے وہ کیا کرتا ہے، وہ اللہ کے حکم کے علاوہ کوئی اور فیصلہ کرتا ہے. تو اس کی بھی حیثیت کیا ہے، وہ ہم نے کل ذکر کیا تھا ظالم اور فاسق کی صورت میں. اور پھر یہ کہ اللہ رب العالمین نے کافر کس کو کہا، اور ظالم کس کو کہا، اور فاسق کس کو کہا. اس کے بعد کہتے ہیں شیخ رحمۃ اللہ علیہ والدلیل قولہ تعالی، اس بات کی دلیل کہ حکم بغیر ما انزل اللہ جو ہے یہ طاغوت ہے، اس کی دلیل اللہ تعالی کا یہ فرمان ہے. یعنی اللہ رب العالمین کے نازل کردہ کے مطابق فیصلہ کرنا واجب ہے، اور طاغوت کا انکار کرنا فرض ہے. اس بات کی دلیل یہ آیت کریمہ ہے لا اکراہ فی الدین،
یعنی دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں ہے، کیونکہ دین کے دلائل واضح ہو چکے ہیں، دین کے دلائل کھل کر سامنے آئے ہیں، دین کے دلائل واضح ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا قد تبین الرشد من الغی، رشد غی سے واضح ہو گیا، رشد یعنی ہدایت اور غی یعنی ضلالت، رشد اور ہدایت الگ ہو گئے، یعنی رشد کیا ہے، ہدایت کیا ہے، یہ واضح ہے، اور ضلالت کیا ہے، یہ واضح ہو چکا ہے۔ اب جب دونوں چیزیں الگ ہو گئی ہیں تو ضروری ہے کہ آدمی کیا ہے، آدمی ہدایت کو اختیار کرے، گمراہی کو اختیار نہ کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو شخص طاغوت کا انکار کرے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ رب العالمین پر ایمان لائے۔ ایک قاعدہ ہے، قاعدہ کلیہ کبریٰ کہیں گے ہم اس کو، قاعدہ یہ ہے کہ التخلیۃ قبل التحلیہ، التخلیۃ قبل التحلیہ، تخلیہ یہ مصدر ہے، تخلا یتخلا سے تخلیہ، اور تحلیہ یہ مصدر ہے، تحلا یتحلا سے۔ تخلا یتخلا کے معنی خالی ہونا، اور تحلا یتحلا کے معنی زیور پہننا۔ پہلے اعضاء کو خالی کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اعضاء میں زیور ڈالے جاتے ہیں۔ اگر زیور پہ زیور ہم ڈالیں گے تو یہ بھونڈا سا لگے گا، یہ اچھا نہیں لگے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ پرانے جو زیورات ہیں ان کو الگ کیا جائے، اور نئے زیورات کو زیبتن کیا جائے۔ یہ اس لفظ کا معنی ہے التخلیۃ قبل التحلیہ، پہلے خالی ہونا، اس کے بعد زیور پہننا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، کہ جو شخص طاغوت کا انکار کرے، اس کو اللہ رب العالمین نے مقدم کیا۔ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، ایمان باللہ کو مؤخر کیا۔ پہلے طاغوت کا انکار اور اس کے بعد ایمان باللہ۔ کیونکہ ایمان باللہ طاغوت کے ساتھ جمع نہیں ہوگا، اللہ پر ایمان اور طاغوت یہ ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ اگر اللہ کو ماننا ہے تو پہلے کفر کرنا ہے طاغوت کا پہلے انکار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود برحق، الا ہو، مگر وہی۔ پہلے معبودان باطلہ کی نفی کرنی ہے، پہلے معبودان باطلہ سے برگشتہ ہونا ہے، پہلے تمام بتوں سے پاک اور صاف ہونا ہے، پہلے تمام بنائے ہوئے خداؤں سے
بری ہونا ہے، پہلے تمام ان معبودان سے برات کا اعلان کرنا ہے جو اللہ کے علاوہ ہیں، اور پھر اللہ رب العالمین کو دل میں بسانا ہے، پھر اللہ رب العالمین کو ماننا ہے، کیونکہ اگر کوئی شخص اللہ کو بھی مانتا ہے اور معبودان باطلا کو بھی مانتا ہے تو اس نے اللہ رب العالمین کا احترام نہیں کیا۔ اللہ رب العالمین کو ماننے کے جو فوائد ہیں اور ثمرات ہیں، ان فوائد اور ثمرات سے یہ قطعی طور مستفید نہیں ہوگا۔ یہ شخص کتنا بھی اللہ کو ماننے والا ہونے کا دعویٰ کرے، لیکن اگر اس نے اللہ کے ساتھ ساتھ دوسرے بتوں کو بھی بسا رکھا ہے، اگر اللہ کے علاوہ اس نے دوسرے معبودان کو بھی باطلا رکھا ہے، اگر اللہ کے علاوہ اس نے باطل ناخداؤں کو بھی مان رکھا ہے اور اللہ کو بھی مانتا ہے، تو اللہ کو ماننے کا ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ گویا کہ ایسا ہے جیسا کہ اس شخص نے ایمان لایا ہی نہیں۔ یہ ایسا ہوگا کہ جیسا کہ یہ کیا ہے، ایک تو ایمان نہیں لایا، اور دوسری بات یہ ایسا کہ گویا کہ یہ شخص جو ہے یہ اللہ کے ساتھ مذاق کرتا ہے، گویا کہ اللہ رب العالمین کو کہتا ہے صرف تو ہی نہیں بلکہ تیرے ساتھ اور بھی بہت سارے میرے ہیں۔ اور تیسرا پہلو یہ ہے کہ گویا یہ اللہ رب العالمین سے کہتا ہے کہ صرف تو اکیلا کافی نہیں ہے بلکہ تیرے معاون اور مددگار بھی چاہیے۔ جب تیرے یہ مددگار ہیں تب تو مدد کرتا ہے، ورنہ نہیں۔ یہ گویا کہ اللہ رب العالمین کی عظمت، اللہ رب العالمین کی کبریائی کو ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ اب اگر آدمی نے دل کے اندر ہزاروں معبودوں کو بسا رکھا ہے، ہزاروں خداؤں کو مان رکھا ہے، اور پھر اللہ کو بھی مانتا ہے، تو اس کا فائدہ نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، کہ جو شخص طاغوت کا کفر کرے، طاغوت کا انکار کرے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان لائے، ان ساروں سے روگردانی کر کے صرف اللہ کی طرف متوجہ ہو، اپنی توجہات کا مرکز صرف اللہ کو بنائے، اپنی امنگوں کا، اپنی تمناؤں کا، اپنی آرزوؤں کا ماوا جو ہے صرف ملجا صرف اللہ رب العالمین کو مانے، چونکہ یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین ہی کرتا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین ہی سے مانگی جاتی ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین ہی سے طلب کی جاتی ہیں، اللہ رب العالمین ہی یہ چیزیں کرتے ہیں۔ تو ان ناخداؤں کو، ان معبودان باطلا کی طرف جانے کا کیا جو ہے تک بنتا ہے، کیا جو ہے سبب ہے، کیوں ایسا ہو؟ تو گو کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی زبردست بات فرمائی فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو طاغوت کا انکار کرے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور پھر جو ہے کیا ہے، اور ایمان لائے اللہ رب العالمین پر۔ کسی چیز کا کمال یہ ہے کہ موانع کو ثوابت کے وجود سے پہلے ختم کیا جائے، رکاوٹوں کو پہلے ختم کیا جائے۔ مثال کے طور پر آپ ایک درخت جو ہے کسی زمین میں جو ہے لگانا چاہتے ہیں، تو ضروری ہے کہ وہ زمین پہلے صاف کریں، آپ اس زمین کو آپ بنائیں اچھی طرح سے، اس زمین کو آپ خوب اچھی طرح جو ہے کیا ہے صاف کریں، برابر کریں، اس کی جو ہے کیا ہے اس کے کانٹے وغیرہ، جو اس پتھر وغیرہ، ان کو صاف کریں، اور پھر آپ جو ہے گڈھا بنائیں، گڈھے کے بنانے کے بعد آپ اس درخت کو اس میں رکھیں، اور اس میں آپ جو ہے مٹی، بڑی نرم مٹی رکھیں، اور پھر آپ اس کو جو ہے کیا ہے سیراب کریں، تو پھر امید ہے کہ یہ درخت کیا ہے، یہ پنپے گا، یہ بڑھے گا، یہ تناور درخت ہوگا۔ لیکن اس کے برعکس اگر آپ اپنے جو ہے درخت کو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں کسی جھاڑی میں، تو ضروری نہیں کہ وہ کیا ہے وہ پنپے، وہ آگے بڑھے۔ تو گویا کہ پہلے موانع کو ختم کرنا ہوتا ہے، پہلے رکاوٹوں کو دور کرنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ثوابت کو جو ہے برقرار رکھنا ہوتا ہے، اس کے بعد جو ہے کسی چیز کو وہاں پہ جو ہے لگانا ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، کہ جو شخص طاغوت کا انکار کرے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان لائے،
سارے معبودان باطلہ سے برگشتہ ہو جائے، پھر جائے، نہیں نہیں، مجھے کسی اور معبود کی ضرورت نہیں ہے، میرا معبود صرف ایک ہے، وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ، اور اللہ رب العالمین پہ ایمان لائے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس نے مضبوط دستانے کو تھام لیا، مضبوط دستانے کو تھام لیا۔ مضبوط دستانے سے مارو یہاں مراد جو ہے وہ ہے اسلام، العروۃ الوثقیٰ، اس سے مراد یہاں پر اسلام ہے، یعنی اس نے اسلام کو تھاما۔ جس نے طاغوت کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لایا، اس نے اسلام کو تھاما۔ اور یہاں پہ فرمایا اللہ رب العالمین استمسکا، استمسکا دوسرا لفظ ہے تمسکا، تمسکا معنی بھی جو ہے وہ پکڑنا ہوتا ہے، لیکن استمسکا معنی بھی پکڑنا ہوتا ہے، لیکن استمسکا جو ہے یہ زیادہ مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کو کہتے ہیں، اور سرسری طور پکڑنے کو جو ہے ہم کہیں گے تمسکا۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 56، اللہ رب العالمین نے جو ہے یہاں پر کیا فرمایا کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقیٰ۔ اور یہی لا الہ الا اللہ کا معنی بھی ہے، یہی لا الہ الا اللہ کا معنی بھی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے رأس الامر الاسلام، رأس الامر الاسلام، امر کا سر اسلام ہے، یعنی دین کا سر اسلام ہے۔ شیخ رحم اللہ بتانا چاہتے ہیں، شیخ رحمہ اللہ یہاں بتانا چاہتے ہیں کہ ہر چیز کا سر ہوتا ہے، تو اس دین کا سر، جس دین کو لے کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے ہیں، اس دین کا سر اسلام ہے۔ وعمودہ الصلاۃ، اور اس دین کا کھمبا جو ہے نماز ہے، دین کا کھمبا نماز ہے۔ دین کا کھمبا نماز ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ خیمہ جو ہے، خیمہ کھمبوں پہ کھڑا ہوتا ہے، اگر آپ کھمبوں کو ہٹا دیں تو خیمہ گر جائے گا۔ دین کے اندر نماز کی یہی حیثیت ہے، دین کے اندر نماز کی یہی حیثیت ہے، کھمبے کی حیثیت ہے۔ اگر نماز کو ہٹا دیا جائے تو دین باقی نہیں رہتا۔ اس کی محافظت، نماز کی محافظت دین کی محافظت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلا جو سوال ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا، سب سے پہلا سوال قیامت کے روز نماز کے بارے میں ہوگا۔ اگر نماز میں آدمی ٹھیک نکلا تو دیگر جو عبادات ہیں ان میں بھی وہ ٹھیک نکلے گا، اور اگر نماز ہی میں گر گیا تو دیگر معاملات میں، وہ عبادات میں وہ بدرجہ اولا گرے گا۔ نماز کے بارے میں حدیث کے اندر آتا ہے الفرق بین العبد والکفر الصلاۃ،
کہ بندے اور غیر کے درمیان فرق جو ہے وہ نماز کا ہے. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جس شخص نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی، بغیر کسی عذر کے نماز چھوڑ دی، ترک کی جان بوجھ کر، فقط کفر، اس شخص نے کفر کیا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز کے علاوہ کسی اور فریضے کے چھوڑنے پر کفر کا لازم ہونا یہ نہیں ہے. یعنی صرف نماز ایسی چیز ہے جس کے چھوڑنے پر تمام علماء متفق ہیں کہ اگر جان بوجھ کے کوئی نماز چھوڑتا ہے تو وہ شخص کیا ہے، وہ کافر ہے، اسے نصیحت کی جائے گی. اگر وہ باز آتا ہے تو اچھی بات، اور اگر باز نہیں آتا تو اسے سزا دی جائے گی. اگر آپ کی اتھارٹی ہے آپ اسے قید میں جو ہے ڈال سکتے ہیں اور وہاں اس کو سمجھا سکتے ہیں. تو گو کی نماز جو ہے وہ بہت ہی اہم ترین رکن ہے عبادات کا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز کو ضائع کرے گا فَهُوَ لِمَا سِوَاهَا أَضْيَعُ، تو وہ نماز کے علاوہ دیگر عبادات کو زیادہ ضائع کرے گا. نماز کی اہمیت اس سے بھی اجاگر ہوتی ہے کہ نماز فرض ہوئی، لیکن یہ معراج کی رات عرش پہ فرض ہوئی، جبکہ دیگر عبادات جو ہیں یہ زمین پہ فرض ہوئی. یعنی حج، روزہ، زکوٰۃ، جہاد، یہ ساری چیزیں یہ زمین پہ فرض ہوئیں، لیکن نماز جو ہے یہ عرش پہ فرض ہوئی. یہ اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات جو ہے فرض فرمائی، اور آسمانوں پر، یہ زمین پر فرض نہیں ہوئی. اور یہ 5 نمازیں ہیں، لیکن اجر میں یہ 50 نمازیں ہیں. نمازیں 5 ہیں لیکن یہ 50 ہیں. تو نماز کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے. اسی لیے اس حدیث کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا وَعُمُودُهُ الصَّلَاةُ، کہ دین کا جو کھمبا ہے وہ نماز ہے. وَذَرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور حدیث کے اندر فرمایا نبی علیہ السلام نے وَذَرْوَةُ سَنَامِهِ، اس کے کوہان کی بلندی، یعنی اسلام کے کوہان کی بلندی. جیسے اونٹ کا کوہان ہوتا ہے، وہ اس کا اوپری حصہ جو ہوتا ہے اونٹ کا، اس کو کوہان کہتے ہیں. تو کوہان کی، اس کے کوہان کی بلندی جو ہے، اسلام کے کوہان کی بلندی، وہ اللہ رب العالمین کی راہ میں جہاد کرنا ہے. جہاد فی سبیل اللہ اللہ رب العالمین کی راہ میں عظیم ترین عبادات میں سے ہے، اور اس کے بھی شروط ہیں، جیسے کہ نماز کے شروط، حج کے شروط، روزوں کے شروط، اور اسی طرح دیگر عبادات کی شروط. اگر شروط پائی جاتی ہیں تو یہ جہاد ہے، اگر شروط نہیں پائی جاتی تو یہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہو سکتا. جیسے آپ دیکھیں کہ نماز کے اندر اگر کوئی شرط مفقود ہے تو نماز ضائع ہے. اسی طرح حج کے اندر اگر شروط نہیں پائی جاتی تو مفقود ہے. اسی طرح روزے کے اندر اگر شروط نہیں پائی جاتی تو روزہ جو ہے وہ کیا ہے، وہ ضائع ہے. اسی طرح دیگر عبادات کہ اگر ان میں شروط پائی جاتی ہیں تو وہ عبادات ہیں، اگر شروط نہیں پائی جاتی تو وہ کیا ہے، وہ عبادات نہیں کہلائی جا سکتی، بلکہ وہ ضیاء ہے. تو جہاد فی سبیل اللہ یہ مستقل عبادت ہے،
اور اس کے آداب اور شروط ہیں جو بیان ہوئے ہیں قرآن کریم کے اندر، جو سنت مبارکہ کے اندر بیان ہوئے ہیں. تو اس جہاد فی سبیل اللہ کو جو ان شروط کے مطابق ہو، جو ان اصولوں کے مطابق ہو، جو قواعد کے مطابق ہو، اس جہاد فی سبیل اللہ کی کیا فضیلت ہے کہ یہ اسلام کی کوہان کی بلندی ہے. چونکہ شخص جو ہے خود مسلمان بنا، خود وہ جو ہے اللہ رب العالمین کی توحید سے سرشار ہوا، خود جو شخص ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو اپنا کر خوش ہوا، فائدہ والا ہوا، اس نے نفع حاصل کیا. تو اب جو ہے دوسروں کو دعوت دینا یہ مسلمان کا وتیرہ ہونا چاہیے. اور دوسروں کی دعوت دینے کے لیے سب سے پہلے آدمی کیا کرے؟ آدمی جو ہے دعوت دے، اور پھر جب انسان کو اتھارٹی ہو، اختیار ہو، تو وہ کیا ہے، وہ جزیہ لے اگر کوئی نہ کرے، اور اگر نہیں تو تیسرا آپشن یہ ہے کہ پھر جو ہے میدان کارزان میں جو ہے اتریں اور جو ہے کیا کریں، اللہ کی راہ میں لڑیں. تو یہ جو ہے عظیم ترین کیا ہے اسلام کے کوہن کی بلندی ہے. اور اس کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا کلمہ جو ہے وہ بلند ہو، اللہ رب العالمین کے کلمے کی سربلندی. اب جو شخص اللہ رب العالمین کے کلمے کی سربلند کرنے کے لیے لڑتا ہے تو ایسا شخص جو ہے وہ اللہ کی راہ میں ہے، اور اس طرح سے یہ جو ہے اسلام کے کوہن کی بلندی بنے گا، کیونکہ اس سے اسلام کی جو ہے کیا ہے بلندی اور برتری جو ہے ظاہر ہوتی ہے. اب اسے چھوڑ کر دیگر امور کو نام دینا، اس سے کچھ نہیں بنتا. جیسے بہت سی چیزیں ہیں کہ ہم نام ان کو دیتے ہیں لیکن وہ ہیں نہیں، تو ایسا نہیں ہے. تو گویا کہ یہ عظیم ترین عبادت ہے. اور یہ جو حدیث ہے، اس حدیث کو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے بطور دلیل پیش کیا کہ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ آیت کو، اور پھر اس حدیث کو کہ الحکم بغیر ما انزل اللہ، کہ اللہ رب العالمین کے نازل کردہ کے مطابق اس کے علاوہ فیصلہ کرنا جو ہے یہ کیا ہے، یہ جو ہے طاغوت کی ایک قسم ہے. تو گویا کہ طواغیت 5 ٹھہرے جو بیان کے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اسی پر شیخ رحم اللہ نے اس کتاب کا اختتام فرمایا. اور یہ جو ہے محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا رسالہ اسی جو ہے پر اختتام کیا اس کا، اور پھر فرماتے ہیں واللہ عالم. چونکہ جو ہے کوئی بھی مصنف کتنا بھی عظیم کیوں نہ ہو، اس کا علم تبھی مفید ہوگا جب اللہ رب العالمین کے علم کے مطابق ہوگا، جب اللہ رب العالمین اس کو قبول فرمائے. تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی جو ہے اپنی ان بندوں میں سے بنائیں کہ جن کے اعمال قبول کیے جاتے ہیں، جن کی عبادات قبول کی جاتی ہیں، اور جن کے اعمال قبول ہوتے ہیں. اور میں اب سبوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے تعاون دیا اور اس چھوٹے سے رسالے کو ہم نے مکمل کیا، اصول ثلاثہ کو مکمل کیا، جس میں کہ پہلی اصل ہم نے جو ہے پڑھا تھا من ربک، اور دوسرا پڑھا تھا ہم نے من دینک، اور تیسرا ہم نے پڑھا تھا من نبیک. تو ان تینوں اصول پہ ہم نے جو ہے بات کی ان دروس کے اندر. یہ اللہ رب العالمین کی توفیق تھی. اللہ رب العالمین نے آپ لوگوں کو بھی توفیق دی اور ہمیں بھی توفیق دی. اللہ سے دعا ہے کہ ہمارا یہ سلسلہ جاری رہے اور ہمارا یہ تعلق جو ہے یہ جاری رہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو، اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کے دین کو سیکھنے اور سکھانے کا جو ہے ذریعہ ہے. تو تاکہ یہ ہمارے لیے قیامت کے دن زاد آخرت بنے. انشاءاللہ اگلا جو ہوگا، اگلا پروگرام ہمارا ہوگا باذن اللہ، ہم نے القواعد الاربع کا درس جو ہے شروع کریں گے انشاءاللہ ہم اس کے بعد. تو بشرطے کی آپ لوگ جو ہے وہ ساتھ دیں، درس جو ہے وہ سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ بغیر انقطاع کے. کل سے ہم باذن اللہ، یعنی کل سے ہم باذن اللہ القواعد الاربع کا درس شروع کریں گے. تو آپ کو چاہیے کہ آپ القواعد الاربع جو کتاب ہے وہ حاصل کریں اور اس سے دروس لیں. یہاں پر میں آپ کو جو ہے عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کہ اگر آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہے یا کچھ اور رائے ہے تو وہ پیش کرے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو ٹائم ہے نا، یہ ٹائم تو اب بڑھانا چاہیے۔ ٹائم کا جو مسئلہ ہے، چونکہ زوم جو ہے، زوم پہ 40 منٹ ہوتے ہیں، یہ ہمارے لیے شروع جو ہوتا ہے نا، جی شروع ہوتا ہے، کیونکہ ہم نماز 6:20 پڑھتے ہیں۔ جی جی مسجد میں تو 10-15 منٹ ہمیں تو لگتے ہیں، تو یہ ہم 6:35، اسی لیے ہم اس میں لیٹ جوائن ہوئے۔ یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ 7 بجے سے ٹائم شروع کریں؟ ہاں ہاں ہاں، کوئی اعتراض نہیں مجھے، انشاءاللہ 7 سے شروع کریں گے۔ چلو ٹھیک ہے۔ جی جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر، یہ جو آپ نے آخر میں تابوت کی آخری دروس میں بیان کی، تو اگر آپ اس وقت ہمارے پاس ٹائم 2 منٹ میں آپ کا خلاصہ بتا دیتے، مطلب 5 تابوت کو کون کون سے، کچھ صحیح سر۔ 5 تواغیت میں سب سے پہلی بات کی طاغوت کہتے ہیں ما تجاوز به الحد، ما تجاوز به العبد حده من متبوع او مطاع او معبود۔ کہ طاغوت وہ ہے کہ جو اپنی حد کو جو ہے تجاوز کرے شخص، چاہے معبود میں ہو یا مطاع میں ہو یا جو ہے متبوع میں ہو۔ متبوع جس کی اتباع کی جاتی ہے، اور مطاع جس کی اطاعت کی جاتی ہے، اور معبود جس کی عبادت کی جاتی ہے۔ تو یہ جو ہے طواغیت جو 5 ہیں، ان میں سب سے پہلے ہم نے کہا تھا ابلیس، پہلا طاغوت ابلیس ہے، لعنہ اللہ۔ اور دوسرا طاغوت وہ ہے کہ جس کی عبادت کی جائے اور وہ اس عبادت پہ راضی ہو، یعنی اس کی عبادت ہو رہی ہے اور وہ راضی ہے۔ تیسرا وہ جو لوگوں کو اپنی عبادت کی دعوت دے، لوگوں سے کہے کہ میری عبادت کرو۔ اس میں اور پہلے والے میں فرق ہے کہ پہلا والا جو ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے وہ راضی ہے، وہ حکم نہیں دیتا یا بلاتا نہیں ہے، لیکن وہ خوش ہے۔ تو یہ بھی جو ہے کیا ہے، یہ بھی خاموش رہنے والا، یہ بھی کیا ہے، یہ بھی طاغوت ہے۔ اور دوسرا وہ ہے جو دعوت دیتا ہے لوگوں کو کہ میری عبادت کرو، یہ بھی کیا ہے، یہ بھی طاغوت ہے۔ اور چوتھی قسم، جو شخص علم غیب کا دعویٰ کرے، جو شخص علم غیب کا دعویٰ کرے کہ میں جو ہے غیب جانتا ہوں، تو ایسا شخص جو ہے وہ طاغوت ہے۔ اور 5ویں قسم وہ جو ہے کہ الحکم بغیر ما انزل اللہ، اللہ رب العالمین کے حکم کے بغیر کوئی اور فیصلہ کرنا، کسی اور سے کی بات سے فیصلہ کرنا، تو یہ جو فیصلہ کرنے والا ہے یہ طاغوت ہے۔ وہ اللہ رب العالمین کی جو ہے اللہ رب العالمین کے فیصلے کو بالائے طاق رکھتا ہے، اس پہ توجہ نہیں دیتا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بالائے طاق رکھتا ہے، اس پہ توجہ نہیں دیتا اور فیصلہ صادر کرتا ہے، تو یہ بھی کیا ہے، یہ طاغوت ہے۔ یہ 5 قسمیں بیان کی ہیں شیخ رحمہ اللہ نے آخر پہ، اور پہلے انہوں نے کہا ہے والطواغیت کثیرہ، تو 5 کا انہوں نے ذکر کیا، اور یہ 5 کی 5 جو ہے آپ کے سامنے ہم نے بیان کی۔ یعنی پہلا ابلیس، اور دوسرا جو شخص اپنی عبادت پہ راضی ہو، اور تیسرا جو شخص اپنی عبادت کی دعوت دے، اور چوتھا جو شخص علم غیب کا دعویٰ کرے، اور 5واں جو شخص اللہ رب العالمین کے حکم کو بالائے طاق رکھ کر فیصلہ کرے۔ جی ہاں۔